اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں پھر سے اس بارے میں بات کروں گی کہ جب آپ خود کو آزمائش میں گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں تو آزمائش محسوس کرنا بذات خود کوئی گناہ نہیں، اور میرے خیال میں آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے اہم ترین بات ہے جو اس ہفتے کے اختتام پر میں نے کہی، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ آزمائشوں کا آنا ضرور ہے۔ ہم آزمائے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ بولنے یا فکر کرنے کی آزمائش ہو، شاید آپ پر چوری کرنے کی آزمائش آئے اور آپ کہیں اوہ میں چوری کی آزمائش میں نہیں پڑ سکتا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، جہاں آپ کام کرتے ہیں دفتر کی کتنی چیزیں آپ گھر لے جاتے ہیں؟ اوہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیا آپ سنڈے اسکول کی کلاس لیتے ہیں اور آپ سب پیپر دفتر لے جاتے ہیں اور وہاں فوٹو کاپی مشین سے کاپیاں نکالتے ہیں؟ بہرحال ہم اس بات کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا اس بات پر مجرم ٹھہراتا ہے کہ ہم بہانے بناتے ہیں۔ کیوں؟ سب یہی کرتے ہیں۔ خیر وہ مجھے اچھی تنخواہ نہیں دیتے، یہ شاید کچھ اور۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم شاید کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن کتنی دفعہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے اور پھر نہیں کرتے۔ اوہ میں کل آپ کو فون کروں گا، اور پھر نہیں کرتے۔ جی ہاں اگلے ہفتے لنچ پر چلتے ہیں، میں آپ کو فون کروں گا۔ بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں تو شاید لنچ پر جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم چھوٹی لومڑیاں کہتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو اکثر ہماری زندگی میں بڑے مسائل کے لیے دروازہ کھولتی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں خوف میں نہیں لیکن احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے، خدا کی قوت میں کوشش کرنی چاہیے کہ حقیقتاً پاک روح کی رہنمائی میں چلیں۔ ہمارے پاس انتخاب ہے کہ ہم ادنا زندگی گزاریں یا اعلیٰ زندگی گزاریں۔ آج میرے پیغام کا موضوع ہے عام زندگی کی بڑی قیمت۔ خدا ہمیں بڑی شاہراہوں اور اعلیٰ زندگی کی پیشکش کرتا ہے جو جینے لائق ہے اور پچھتاوے کے ساتھ خاتمہ نہ ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بارے میں سوچیں۔ میرے لیے دنیا میں سب سے زیادہ اداس کرنے والی بات یہ ہے کہ کسی بوڑھے شخص کو دیکھوں جو موت کے بستر پر ہو اور واپس مڑ کر دیکھے تو اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہو۔ میں نے خود اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہوتے دیکھا اور یہ بے حد دکھ کی بات تھی۔ وہ بہت گھٹیا اور دکھ دینے والا، منفی اور تلخ انسان تھا۔ اس نے 83 برس کی عمر میں نجات پائی اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ اب وہ خدا کے پاس ہے، اور میں اس اعزاز کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ ہم اسے خدا کے پاس لانے کا سبب بنے، اور بالآخر کار اس نے توبہ کی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ مر گیا، اور میں جب واپس مڑ کر اس کی زندگی کو دیکھتی ہوں تو وہ پچھتاوے سے بھری ہے۔ اس کی زندگی میں ایسے زیادہ لوگ نہیں تھے جو اس کا خیال رکھ سکتے، اور میں خلوص سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہی اپنی زندگی اس طرح جینا شروع کریں جو آپ کی زندگی کے آخر میں آپ کو پچھتاوے میں نہ چھوڑ دے۔ بوڑھے ہو کر بیٹھے یہ نہ سوچتے رہیں کہ کاش میں ایسا کرتا، کاش میں ایسا کرتا۔ ہمیں ہر روز فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور ہر روز انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور آج میں آپ سے کہوں گی کہ دوسروں کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے روکیں۔ یشوع نے کہا تم جس کی پرستش کرو گے اسے چن لو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو صرف خداوند کی پرستش کریں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات ہمیں دوبارہ کہنی چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے فیصلے کرنے سے روکیں، لوگوں کے دباؤ میں زندگی نہ گزاریں۔ اگر آپ انہیں نہ کہنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کی قیمت پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو نہ اور خدا کو ہاں کہہ سکتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگ آپ کی زندگی کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے ہر ایک خدا کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی زندگی کے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم خوفزدہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جو وسائل خدا ہمیں دیتا ہے، ہمیں ان وسائل کے استعمال کے بارے میں حکمت کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے پاس وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس وقت کا کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ ہے، ہم اپنے پیسے سے کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے، ہم ان صلاحیتوں کا کیا کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے
کہ وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے انتخاب کی قوت اور درست انتخاب اور غلط انتخاب کی قوت کو رکھا جائے۔ متی 6 باب اس کی 24ویں آیت کہتی ہے ہم خدا اور دولت یا دولت کے دھوکے دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو وہ ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ دولت یعنی ناراستی کی دولت کا دھوکا، یا مال، جائیداد، یا جو کچھ بھی جس پر بھروسہ کیا جائے۔ بائبل اکثر دولت کو ناراست کیوں کہتی ہے؟ یہ نہیں کہ دولت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہم سب پیسہ پسند کرتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی چاہ ہے، پیسے میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے اندر ناراستی کا ایک عنصر ہے۔ یہ آپ سے کہتی ہے یہ آپ کو خوشی دے سکتی ہے، یہ آپ سے کہتی ہے کہ یہ اہم ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جائے، حتیٰ کہ اسے حاصل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی یا اپنی روحانی زندگی پر بھی سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ در حقیقت اس میں بہت فریب ہے۔ ہمیں ہمیشہ خدا کو اول درجہ دینا ہے اور خدا سے کہنا ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے ہمیں دے، بے شک وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا جو ہم خود حاصل کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ کہوں گی کہ ابلیس چاہتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ خدا کی خدمت کریں گے تو ان تمام شاندار اور پرمسرت چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ خدا کی خدمت کے لیے کسی قربانی کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے، لیکن میں یہ وعدہ کر سکتی ہوں اور اسے نہ بھولیں، خدا کی بادشاہی کے لیے آپ جو کچھ بھی ترک کرتے ہیں، خدا اسے کئی گنا کر کے آپ کو واپس دے گا، اور جو کچھ آپ نے ترک کیا ہوگا آپ کو اس سے کہیں زیادہ ملے گا، یہ کبھی نہ بھولیں۔ آئیے پھر دیکھتے ہیں متی 16 باب 24 آیت کا شروع۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، یعنی خاطر میں نہ لائے، نظر انداز کرے اور خود کو اور اپنے تمام فوائد کو بھول جائے۔ کتنی ولول انگیز بات ہے۔ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اب جو صلیب یسوع ہمیں اٹھانے کے لیے کہتا ہے، یہ لکڑی والی نہیں جس پر چڑھ کر ہم اسی طرح دکھ سہیں جس طرح اس نے سہا، بلکہ جو صلیب کو وہ ہمیں اٹھانے کو کہہ رہا ہے وہ بے لوث زندگی گزارنا ہے، جس میں خدا ہمارے وسیلے سے کام کر سکے اور ہم دوسرے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوں۔ میری طرف دیکھیں، میں یہ بتاتی ہوں کہ آپ ایک ہی وقت میں خود غرض اور خوش نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا خود غرض ہوتے ہوئے خوش ہونا ناممکن ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے یا ٹی وی کے ناظرین میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہ جو ناخوش ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو ملازمت میں ترقی مل جائے تو آپ خوش ہوں گے، یا اگر آپ کی شادی ہو جائے تو خوش ہوں گے، اگر آپ کی شادی نہ ہوتی تو آپ خوش ہوتے، اگر آپ کا گھر بڑا ہوتا تو آپ خوش ہوتے۔ میں آپ کو یقین دہانی کراتی ہوں کہ آپ کے رنجیدہ ہونے کی بنیادی وجہ آپ کی خود غرضی اور خود پرستی ہے۔ مجھ پر پتھر نہ پھینکیں، میں نے اس سچائی کو خود اپنی زندگی میں خدا سے حاصل کیا۔ خود غرض مبلغ تھی، اور یہ کوئی اچھا امتزاج نہیں ہے۔ آمین۔ خود غرضی ہمیں تباہ حال بنا دیتی ہے۔ خدا نے ہمیں صرف اپنی خدمت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ دراصل دوسروں کے بارے میں سوچے بغیر خود کو خوش رکھنے کی جتنی زیادہ ہم کوشش کریں گے اتنے ہی ناخوش ہوں گے۔ آج آپ فوری طور پر اپنی خوشی بڑھا سکتے ہیں۔ آج اس جگہ سے باہر نکلتے ہوئے اپنی ذات کے لیے اپنے ذہن کو بند کر لیں اور خدا سے کہیں کہ وہ دکھائے کہ آپ کس کے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ ثابت قدمی سے میرے ساتھ رہو، چاہے تمہیں مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ زندگی گزارنے کے میرے طریقے کی پیروی کرو، یعنی یہاں زمین پر کی عارضی زندگی کے آرام اور تحفظ کو، جو کہ کچھ سالوں کی زندگی میں ہے، بچائے گا، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، یعنی ابدی زندگی کو، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا، یعنی زندگی کے آرام اور تحفظ کو، اسے پائے گا، یعنی ابدی زندگی کو۔ جب بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، یعنی جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کبھی نہ مرنے میں داخل ہوتے ہیں بلکہ اس عالم میں سے نکل کر ایک اور عالم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ابد تک زندہ رہتے ہیں۔ یہ زندگی جو خدا ہمیں دیتا ہے اور اس زمین پر کی جو زندگی میں وہ ہمیں دیتا ہے وہ معیاری زندگی ہے۔ صرف سانس لینا ہی نہیں
بلکہ ہم خدا کی زندگی حاصل کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہے، اور ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کی نسبت اس کا خیال زیادہ رکھنا ہے۔ واو، کیا زندگی حسین نہیں؟ میرے لیے یہ بڑے المیہ کی بات ہے کہ وہ لوگ جو نجات یافتہ ہیں، جو چرچ بھی جاتے ہیں اور جو کچھ حد تک اپنی بائبل بھی پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کلیسیا میں خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ناخوش ہیں کیونکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ آپ خدا اور باقی سب چیزوں کو جو دنیا کے لوگ رکھتے ہیں ایک ساتھ حاصل نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے جو دنیا میں لوگوں کے پاس ہیں، لیکن اپنی زندگی میں خدا کو پورے طور پر حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں جنہیں آپ کو اور مجھے دونوں کو نہ کہنا ہوگا۔ اور اگر آپ واقعی پرجوش ہیں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں، میرا وعدہ ہے کہ اور بھی بہتر چیزیں پائیں گے۔ آیت 26، اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی خدا کی بادشاہی میں اپنی بابرکت جان کا نقصان اٹھائے، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ یعنی خدا کی بادشاہی میں اپنی بابرکت جان کے بدلے۔ لہٰذا آج میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں آپ کا انتخاب چاہے کچھ بھی ہو، آپ کو اس کی قیمت دینا ہوگی۔ اگر آپ بادشاہی کو چنیں گے، بادشاہی کا مطلب کہ آپ خدا کے ساتھ چلنے کا انتخاب کریں، تو آپ کو صرف یہ کہنا ہی نہیں کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ آپ کو ایمان رکھنے کے فیصلے کے ساتھ اس زمین پر ایسی زندگی کا انتخاب کرنا ہوگا جو خدا کو جلال اور عزت دے۔ اگر ہم بادشاہی کی زندگی چنتے ہیں تو ہمیں دنیا کی قیمت ادا کرنی ہوگی، اور اگر آپ دنیا کو چنتے ہیں تو بادشاہی کی زندگی دینی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہم کلام کی خدمت کرنے والے خادمین کو مزید وضاحت کے ساتھ چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع بہت جلد واپس آ رہا ہے، اور ہمیں ایسا خاص طرز زندگی اپنانے کی ضرورت ہے جو اسے جلال اور عزت دے۔ مہربانی سے مجھے ایسے نہ دیکھیں جیسے او خدا اس پر ایک اور پیغام کہ مجھے کیا ترک کرنا ہے۔ مہربانی سے یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جس پر خدا انگلی رکھے اور کہے یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تو وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں، اور اگر آپ اسے خدا کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسا لائے گا جو اس سے اعلیٰ ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے قربان کی۔ کیا ہی حیرت انگیز بات ہے، کبھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے بری ہو، لیکن کوئی ایک چیز ہے جو آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے اس قدر عادی ہیں کہ آپ کے پاس اتنی عقل بھی نہیں کہ بہتر چیزوں کے لیے اسے ترک کر دیں۔ حیرت انگیز بات ہے نا، میں نے کتنے ہی سال تلخی اور نفرت میں گزار دیے کیونکہ میرے باپ نے مجھ سے جنسی زیادتی کی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پاس انتخاب ہے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ممکن بھی ہے کہ مکمل طور پر اس پر قابو پاؤں۔ میں جھوٹ کو سچ سمجھ رہی تھی، میں سمجھتی تھی مجھے ہمیشہ گھٹیا کمتر زندگی ملے گی، میں سوچتی تھی کہ میری زندگی ہمیشہ دوسرے درجے کی ہوگی اور میرے لیے بہت دیر ہو چکی ہے۔ خیر یہ ایک جھوٹ تھا کیونکہ میں نے اس کا یقین کیا اور یہی میرے پاس تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ مسیح میں میرے پاس انتخاب ہے۔ اب میری بات سنیں، اور خدا کا دیا انتخاب حاصل کرنے کے لیے مجھے تلخی، ناراضگی اور معاف نہ کرنے کو ترک کرنا تھا۔ خیر شروع میں یہ میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میں اس کی عادی تھی، اور دنیا نے جو میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ لینے کا یہ میرا اپنا طریقہ تھا۔ میں دنیا کو دکھ نہیں دے رہی تھی، میں اپنے آپ کو دکھ دے رہی تھی۔ میں پھر کہوں گی کہ بعض اوقات ہم نے ایک طریقے سے کوئی کام اتنے عرصے تک کیا ہوتا ہے کہ ہم بس یہی طریقہ جانتے ہیں۔ ہمیں کلام کے سامنے اپنے آپ کو کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اے خدایا مجھے پرواہ نہیں کہ میں کس کی عادی ہوں، یا عام طور پر میں چیزوں کو کیسے کرتی ہوں، یا دنیا کیسے کرتی ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ان حالات میں تو کیا کرتا، اور میں تیری پیروی کرنے کا فضل چاہتی ہوں، کیونکہ میں وہ زندگی چاہتی ہوں جو صرف تو دے سکتا ہے۔ آمین۔ اور اب پہلا کرنتھیوں پہلا باب 19 اور 20 ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے طریقے کس طرح بے وقوفانہ اور مذاقہ خیز ہیں۔ اگر آپ پہلے ہی سے نہیں جانتے تو آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور خود کو یاد دہانی کرواتے ہیں۔ لکھا ہے، میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا، یعنی فلاسفروں کی فلسفی کو، چالاکوں کی چالاکی کو، پرکھنے والے کی پرکھ کو میں انہیں الٹ دوں گا، ختم کر دوں گا اور ان کو نیست کر دوں گا۔ کہاں کا حکیم یعنی فلاسفر، کہاں کا فقیہ یعنی عالم، تفتیش کرنے والا، دلیل دینے والا، کہاں کا اس جہان کا یا اس وقت کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی یا بے معنی نہیں ٹھہرایا؟ اب میرا خیال ہے اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ انسان کے طریقے کام نہیں کرتے، پھر آپ دیکھ نہیں رہے۔ میرا مطلب ہے کہ آج ہمارے ارد گرد دنیا، حکومتوں،
معاشروں اور لوگوں کی زندگیوں میں بہت سی ناقابل یقین مضحکہ خیز چیزیں ہو رہی ہیں، اور خدا نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرے گی، لیکن ہم پھر بھی جسم کے طریقوں یعنی انسانوں کے طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں، اور یہ خراب سے خراب تر اور بدتر سے بدترین ہوتا جاتا ہے۔ دیانتداری کی بات ہے، اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی فخر کے باعث کہوں گی کہ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی 5 منٹ بیٹھوں تو میں دنیا کے بہت مسائل حل کر دوں۔ میرا مطلب اس کے لیے کوئی ماہرین کی فیصلہ ساز کمیٹی کی ضرورت نہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ میں خدا کی حکمت ہے۔ اب سنیں، بات یہ ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ایماندار کے طور پر آپ کے پاس انتخاب کا فیصلہ ہے، آپ کو ذہنی عقل سے جینے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ تمام الفاظ پر غور کریں تو یہاں اس نے فلاسفروں، عالموں اور بحث کرنے اور منطقی لوگوں کی بات کی ہے جو ہر وقت اپنے ذہن کی عقل استعمال کرتے ہیں۔ مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر خدا کہتا ہے تو یہ اہم ہے، کیونکہ آخر میں خدا ہی جیتے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جہالت دنیا میں بوئی گئی ہے، اور آج یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بالکل 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 ناقابل یقین۔ آئیے کچھ چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ میں نے یہاں کچھ چیزوں سے متعلق کچھ صفحے لکھے ہیں۔ دنیا ان چیزوں کو کیسے دیکھتی ہے اور کلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دنیا کہتی ہے لالچی بنو، اپنے لیے سب کچھ بچاؤ، نمبر 1 کی تلاش میں رہو جو بے شک آپ خود ہیں، اور شاید کسی دن قسمت سے آپ کچھ حاصل کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی نہیں رکھے گا۔ کلام کہتا ہے لالچ نہ کرو، جو کچھ حاصل کر چکے ہو اس کا کچھ حصہ دو، دوسروں کا خیال رکھو۔ آپ کو اپنے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا آپ کی فکر کرے گا اور آپ کو خوشی اور اطمینان حاصل ہوگا۔ آپ کے پاس انتخاب ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، دنیا کا طریقہ یا خدا کا طریقہ۔ آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں یہ جاننا کس قدر حیرت انگیز ہے؟ ہمیں دنیا کے لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہم جانتے ہیں صرف اسے جاننا ہی ناقابل یقین طور پر حیرت انگیز برکت ہے۔ بہت سے لوگ مکمل تاریکی میں رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ اس لیے میں جو کچھ کر رہی ہوں وہ کرنا بہت پسند کرتی ہوں، اور میں شکر گزار ہوں کہ میں دنیا کے بہت ٹیلی ویژن چینلز پر آتی ہوں، کیونکہ ہر شخص چرچ نہیں جاتا لیکن ہر کوئی ٹی وی دیکھتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے بس یوں ہی یہ چینل لگا لیا، اور اب آپ ابھی تک کھلے منہ کے ساتھ بیٹھے اسے دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، خیر اس کی آواز عجیب سی ہے، یہ کیا سمجھتی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، اوہو یہ تو بڑی منہ پھٹ خاتون ہے۔ خیر سنتے ہیں۔ آمین۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو زندگی مجھے ملی آپ میں سے بہت سی اس کی خواہش کرتے ہیں، اور میں نے کھیل کھیل میں اسے دنیا سے نہیں لیا، میں نے ایسے ہی آغاز کیا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ خدا کے طریقے سے کہیں بہتر ہے۔ ہمیں خدا کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کہتی ہے مقابلے میں پہلی پوزیشن کے لیے مقابلہ کرو اور کسی کو اپنے سے آگے بڑھنے نہ دو، آگے بڑھو اور تھوڑا سمجھوتا بھی کر لو، اس میں کسی کا نقصان نہیں، اور پھر سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ کلام کہتا ہے اول آخر ہو جائیں گے، خود کو آگے کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ انتظار کرو کہ خدا تمہیں آگے لائے۔ مقابلے اور موازنے سے بچو، خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو اور وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ بالکل بھی سمجھوتا نہ کریں، اپنے آپ سے مخلص رہیں، ضمیر کو صاف رکھیں، کیونکہ یہ وہ چھوٹی لومڑیاں ہیں جو آپ کی زندگی تباہ کرتی ہیں۔ عزت کے ساتھ زندگی گزارو اور خدا آپ کو اجر دے گا۔ آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ کلام کا۔ دنیا کہتی ہے دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرو اور ان جیسا بننے کی کوشش کرو، تبھی تم قبول کیے جاؤ گے۔ کلام کہتا ہے اپنے جیسے بنو، منفرد انسان جسے خدا نے کسی خاص کام کے لیے تخلیق کیا ہے۔ تلاش کریں کہ آپ میں کیا ہے۔ اگر لوگ آپ کو رد کرتے ہیں تو اس کی فکر نہ کریں، انہوں نے یسوع کو بھی رد کیا۔ ایک اور بات، دنیا کہتی ہے حسد کرو اور جو دوسروں کے پاس ہے اسے حاصل کرو۔ دنیا کے پاس کوئی سکون اور خوشی نہیں، یہ جھگڑے سے بھری ہے۔ دنیا کے لوگ تلخی، ناراضگی، معاف نہ کرنے اور نفرت سے بھرے ہیں۔ کلام کہتا ہے رشک نہ کرو، حسد نہ کرو، خدا آپ کا خیال رکھے گا۔ ہر قیمت پر جھگڑے سے بچو۔ اگر آپ اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے تو خدا کی طرف سے اپنی برکتوں کو محدود کرتے ہیں۔ ان کو برکت دو، ان کے لیے دعا کرو اور سب سے بڑھ کر محبت میں چلو۔ اب میں نے دونوں طریقے آزمائے ہیں،
اور میں زندگی میں آپ کا کچھ وقت بچا سکتی ہوں، میں آپ کو کچھ تکلیف اور اذیت سے بچا سکتی ہوں۔ میں نے ان سب طریقوں کو آزمایا ہے اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ خدا کا طریقہ ہی واحد طریقہ ہے جو کام کرتا ہے۔ یہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو وہ زندگی دے سکتی ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دنیا آپ کا گھر نہیں، یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ذہن کی دانائی سے زندگی نہیں بلکہ اپنی روح سے زندگی گزارنی ہے۔ میں نے جو کچھ سیکھا آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کتنے ہیں جن کے پاس وہ کئی چیزیں جو خدا نے آپ کو بتایا تھا کہ دے دے، شاید اس سے آپ کو مدد ملے۔ گھر جا کر ان چیزوں کی فہرست بنائیں، ہر اس چیز کی جس پر خدا انگلی رکھے اور آپ سے کہے کہ اسے بادشاہی کے لیے استعمال کرو، یا کسی اور کی خوشی کے لیے استعمال کرو، یا کسی کی مدد کرو، چاہے یہ کوئی چیز ہو، آپ کا پیسہ ہو یا کچھ بھی، آپ کا کچھ وقت ہو یا شاید کچھ بھی۔ ایک دفعہ خدا نے اس پر انگلی رکھ دی تو پھر وہ آپ کا نہ رہا۔ یہ نہیں کہ یہ کبھی آپ کی نہیں تھی، لیکن اگر خدا ہمیں بتاتا ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دیں اور ہم اسے رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ آپ بس نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ اسے دیکھیں گے سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو مجرم محسوس کریں گے۔ مجھے یاد ہے نقلی ہیروں کا بریسلیٹ جو میرے پاس تھا، اس کے اوپر نقلی ہیروں کی ایک گرہ سی تھی جو مجھے بہت پیاری لگتی تھی، اور وہ لڑکی جو ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھی ہر وقت اس کی تعریف کرتی تھی، اور میں سوچنے لگی کاش یہ اس کو پسند کرنا بند کر دے، کیونکہ میں اسے رکھنا چاہتی تھی۔ معاف کرنا، یہ مضحکہ خیز ہے۔ خدا کا شکر ہے یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، لیکن یہ بڑی مضحکہ خیز ہے، اور میں ایسے ہی تھی۔ میں نے خدا سے کہا اس کا ہاتھ مجھ سے بہت چھوٹا ہے، یہ تو اس کی کلائی پر ٹھہرے گا بھی نہیں۔ اس کے بعد میں نے وہ کانفرنس کی اور گھر چلی گئی۔ اگلی دفعہ جب میں نے اسے پہنا تو وہ لڑکی، کیا کمال ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اور مجھے دوبارہ محسوس ہوا کہ مجھے یہ بریسلیٹ اسے دے دینا چاہیے، اور میرے پاس یہ دو نہیں تھے اور میں اسے رکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر میں نے کہا یہ تو چاندی کا ہے، اور میں نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ سونا پہنتی ہے، اور میں نہیں سمجھتی تھی کہ چاندی اس پر اچھی لگے گی، اور میں اسے پھر گھر لے گئی۔ آخرکار اس بات کا اختتام ہوا۔ آپ جانتے ہیں خدا اصرار کرتا رہا اتنا زیادہ کہ آخر مجھے یہ اسے دینا پڑا، اور پھر میں نے وہ کیا جو ہم کئی دفعہ کر جاتے ہیں کہ اسے بتاؤں گی کہ میں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ میرا خیال ہے آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے کیونکہ یہ میرا پسندیدہ بریسلیٹ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں حقیقتاً اسے یاد کرتی تھی، لہٰذا جب بھی میں اسے یہ پہنے دیکھتی تو اس کے بارے میں ضرور کچھ کہتی، اوہ یہ آپ پر بہت اچھا لگتا ہے، ہاں یہ بہت خوبصورت ہے، میں اسے بہت مس کرتی ہوں۔ خیر ایک دن وہ آئی اور اس نے مجھے یہ واپس کر دیا۔ اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں یہ آپ کو واپس کر دوں۔ خیر میں نے سوچا جوائس تم نے اپنا منہ بند کیوں نہیں رکھا؟ اس نے تمہیں یہ واپس کر دیا کیونکہ تم نے اس کے بارے میں بولنا نہیں چھوڑا۔ اب بھی یہ بریسلیٹ گھر پر میری دراز میں پڑا ہے، اور میں نے اس لیے اسے نہیں رکھا کہ میں اسے پہنتی ہوں، بلکہ یاد دہانی کے لیے کہ میں کس قدر بے وقوف تھی، کیونکہ حقیقت میں میرے ساتھ یہ ہوا، اور میں نہیں جانتی کہ یہ واقعہ آپ کو کیسے بتاؤں، سوائے اس کے کہ آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد جب بھی میں اس بریسلیٹ کو پہننے لگتی تو میں اسے دیکھتی اور سوچتی کہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے۔ دراصل اگر ہم وہ نہیں کرتے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں تو کسی چیز کو رکھنے کی ہماری خوشی کو یا اسے استعمال کرنے کی ہماری خواہش خدا ختم کر دیتا ہے۔ اگر میں اپنی خوشی سے وہ بریسلیٹ اسے دے دیتی تو میں نہیں بتا سکتی کہ خدا میرے لیے کیا کر سکتا تھا، کیونکہ ایک بات ہے کہ آپ کبھی بھی خدا سے بڑھ کر نہیں دے سکتے۔ آئیے خدا کی تعریف کریں۔ جی ادنا زندگی کی بڑی قیمت ہے۔ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جینے کا فیصلہ کر کے ان کی زندگی کو ترک کر سکتے ہیں جو ہمیں خدا میں مل سکتی ہے، یا ہم مسیح کی پیروی کر سکتے ہیں، اور ہم جو کچھ خدا کی بادشاہی کے لیے چھوڑیں گے تو حتمی طور پر جو بہترین زندگی خدا ہمیں دے سکتا ہے ہمیں دلائے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔